کچھ لوگ یہ گلہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معذور لوگوں کو کیوں پیدا کرتا ہے، جبکہ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس قدر مہربان خدا اپنی مخلوق کو معذور کیوں پیدا کرتا ہے جو انسانوں پر ایک طرح کا ظلم دکھائی دیتا ہے؟ یہ سوال وہ شخص بار بار پوچھتا ہے جو کسی بیماری میں مبتلا کسی ہسپتال کے بیڈ پر لیٹا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ میں ہی کیوں؟ اس کا جواب اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں کہ آخر کیوں؟ لیکن اللہ نے ہمیں عقل اسی لیے دی ہے تاکہ ہم اس سوال کے جواب کو سمجھ سکیں۔ کبھی یہ سوال ذہن میں نہ لائیں کہ آخر میں ہی کیوں؟ اسی طرح کا سوال ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ نے اندھے لوگ کیوں پیدا کیے، جس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے اندھے لوگ اس لیے پیدا کیے ہیں تاکہ دیکھنے والے اس نعمت کی قدر کر سکیں۔ اللہ کی حکمت کے آگے ہر چیز صفر ہے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے پیچھے اللہ کی کوئی بڑی حکمت نہ ہو۔ اور اللہ تو وہ ذات ہے جس نے کوئی بھی چیز بے معنی پیدا نہیں کی، چاہے وہ ریت کا ایک ذرہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس بات پر غور کریں کہ اللہ نے ہر چیز کا ایک الٹ ضرور رکھا ہے، جیسے کہ ایک طرف فرشتے پیدا کیے اور دوسری طرف شیطان، ایک طرف خوشی پیدا کی اور دوسری طرف غم، ایک طرف دن پیدا کیا اور دوسری طرف رات، ایک طرف اچھائی پیدا کی تو دوسری طرف برائی، ایک انسان صحت مند ہوتا ہے تو ایک بیمار، ایک امیر تو دوسرا غریب، ایک کو ذہین تو دوسرے کو پاگل بنایا۔ اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اس کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ ہر چیز کو اس اپوزٹ حصے کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ہر خوبصورتی کو سمجھنے کے لیے بدصورتی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک چیز کو پرفیکٹ بنانے کے لیے یہ پہلے نامکمل اور معمولی چیزوں کو جوڑنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک انسان نامکمل پیدا کیا گیا تو یہ اس لیے کہ اس کے گرد مکمل لوگ اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں، اور وہ نامکمل یا معذور انسان بغیر کسی وجہ کے تخلیق نہیں کیا گیا، بلکہ شاید اللہ نے اس کے لیے سختیاں لکھی ہوں، لیکن اس مختصر زندگی کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی، وہاں یہی شخص سب سے آگے اور سب سے اچھی شکل میں ہوگا۔ اس دنیا میں جو لوگ معذور نظر آتے ہیں، ان کی معذوری کسی گناہ کی سزا نہیں ہوتی، بلکہ اس کائنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ اس آزمائش کے قانون کے تحت کسی کو بہت مال و دولت دے کر آزماتا ہے تو کسی کو زندگی کی بنیادی سہولیات بھی میسر نہیں ہوتی، کسی کو حسن دیتا ہے تو کسی کو بدصورتی، بلکہ اسی طرح کسی کی جسمانی ساخت میں کوئی نقص ہوتا ہے اور کوئی بالکل تندرست۔ دنیا کی اس آزمائش میں کسی کا امتحان لیتا ہے تو کسی سے چھین کر اس کے صبر کا۔ دین کی تعلیمات سے اندازہ ہوتا ہے کہ شکر کا امتحان صبر کے امتحان سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ یہاں ایک چیز کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ ایک انسان جتنی صلاحیتوں سے محروم ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہی اتنی ہی آسان ہوگی، اور اس کی محرومی کا اس کو انعام دیا جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کے صبر اور استقامت کے بدلے میں انہیں انعام کے طور پر جنت اور ریشمی ملبوسات سے نوازوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے ہر جوڑ پر ہر روز ایک صدقہ واجب ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ جوڑ نہ ہو تو اس کا سارا جسم بیکار ہو جائے گا۔ پھر ایک اور نصیحت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرمائی کہ تم میں سے کوئی شخص جب کسی ایک شخص کو دیکھے جو مال یا جسمانی ساخت میں اس سے بہتر ہو تو اس شخص پر نظر ڈالنی چاہیے جو مالی لحاظ سے یا جسمانی لحاظ سے اس سے کم ہو۔
ان نصیحتوں پر عمل کرنے سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے احسانوں کا حقیقی شکر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اس تمام کائنات کا مالک ہے اور اس کائنات کی ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے۔ تو جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ نے معذور لوگوں کو کیوں پیدا کیا، تو سب سے پہلے یہ سوال تو بنتا ہی نہیں، کیونکہ جب آپ اپنی مرضی سے دنیا میں آئے ہی نہیں اور نہ ہی ایک مخصوص جگہ سے آگے جا کر اپنی تمام تر عقل و فہم کے باوجود اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتے، تو ایسی صورت میں یہ سوال پوچھنا درست نہیں، کیونکہ جو کسی چیز کا مالک ہوتا ہے تو اس کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اپنی تخلیق شدہ چیز کے ساتھ کیا کرے گا۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین بندوں کو مثال بنا دیا۔ صاحب ایمان ہوتے ہوئے کسی کو خلیل بنایا تو بیٹے اور بیوی کو صحرا اور پہاڑ میں تنہا چھوڑ دیا، پھر حکم ہوا کہ جاؤ اس کے گلے پر چھری پھیر کر ہمارے نام کی قربانی کرو، لیکن یہاں کوئی سوال نہیں۔ ایک کو بدن میں کپڑے ڈال کر ویرانے میں پھینک دیا، لیکن یہاں بھی کوئی سوال نہیں۔ ایک کو مچھلی کے پیٹ میں تاریکیوں میں قید فرما دیا، لیکن کوئی سوال نہیں۔ ایک کو درجن بیٹے دیے، لیکن سب سے محبوب بیٹے کو دیگر بیٹوں کے ہاتھوں کنویں میں ڈلوایا اور باپ کو لاچار چھوڑا، لیکن یہاں بھی کوئی سوال نہیں۔ یہ سوال اٹھایا گیا کہ اللہ نے انسانوں کو آزمائشوں میں ڈالا، اس کو تکلیفیں ملیں، آخر کیوں؟ لیکن سوال پوچھنے سے پہلے یہ غور نہیں کیا گیا کہ اللہ انسانوں کو ان کی اوقات سے بڑھ کر نعمتیں دیتا ہے، تو کیا اس کا کوئی جواب ہے کہ ان نعمتوں سے اللہ ہمیں کیوں نوازتا ہے؟ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے جس کو سمجھنے کی انسانی صلاحیت محدود ہے۔ اللہ کے کس کام میں کیا بہتری ہے کون سمجھ سکتا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اگر خدا لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنے لگتا تو روئے زمین پر چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیے جاتا ہے، سو جب ان کا وقت آئے گا تو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اللہ ہم سب کو صبر کرنے والوں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل رمضان خان انفو کو لازمی سبسکرائب کریں۔